کہ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، بادشاہی میں جانے کے لیے، خدا کی بادشاہی میں آپ کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ بیچنا پڑے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ اب آپ سمجھیں گے ایسے کی بیچ رہی ہے، سوچیں گے نا کیا بیچ کے ہم ہو سکتا ہے وہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہو، ہمارا گھر ہو۔ یہ گھر کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، یہ ہمارے اندر وہ چیزیں جو ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانے سے روکتی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا۔ آئیے کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی 44ویں، 45ویں اور 46ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا لیا اور خوشی کے مارے جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ یہ ہے ایک سوداگر اور پھر ایک آدمی جو کہ خزانے کی تلاش میں ہے، اور پھر ایک شخص ہے جو قیمتی کس کی تلاش میں ہے؟ موتی کی تلاش میں۔ اور جب اس نے خزانہ پا لیا اور جب اس نے موتی پا لیا تو دونوں نے ایک ہی کام کیا، اور وہ کون سا کام تھا؟ جو کچھ ان کا تھا اس کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ کلیسیا غور سے سنیے گا، آپ خدا کا کلام جو کہ بادشاہی کا بیج ہے، جو کہ قیمتی موتی ہے، جو کہ بڑا خزانہ ہے، جب ایماندار کی زندگی میں یہ کلام کا بیج بویا جاتا ہے تو جو ایماندار ہوتا ہے، خدا کا فرزند ہوتا ہے، وہ جب کلام کو اپنے اندر لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ عمدہ ہے، یہ قیمتی ہے، یہ لازمی ہے، اس سے میں آسمان کی بادشاہی میں جا سکتا ہوں۔ تو ایماندار کے دل میں ایک خیال ابھرتا ہے، کیونکہ جب بھی خدا کلام کرتا ہے تو کلام میں توبہ کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ توبہ کا عنصر، گناہ سے مڑنے کا عنصر، گناہ کو چھوڑنے کا عنصر۔ تو ایماندار جو اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، کسی کے خلاف گناہ ہوتے ہیں، یا وہ خود گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو مسیح کے پاس آنے سے کیا کرتی ہیں؟ روکتی ہیں، تو وہ ان سب چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، اور قیمتی موتی خدا کا کلام اس کو اپنی زندگی میں رسیو کر دیتا ہے۔ ہلیلویا! یہ ہے قیمتی خزانہ۔ اور خزانہ ہم بچپن میں چھوٹی چھوٹی بکس پڑھتے ہوتے تھے، خزانے کی تلاش۔ کبھی کسی نے پڑھی؟ مجھے شوق تھا ناول پڑھنے کا، کہ بچپن میں خزانے کی تلاش، خزانے کی تلاش۔ میں کہتا ہوں وہ تو خزانہ کتابوں میں رہ گیا، نہیں ملنے والا، لیکن آسمان کی بادشاہی میں ایک خزانہ ہے جہاں پر ایمانداروں کی پہنچ ہے۔ ہلیلویا! جہاں پر چور چرانے والا نہیں ہے، ہلیلویا! نقل بگانے والا نہیں ہے، ہلیلویا! جس کے بارے میں یسوع نے کہا اپنا مال وہاں پر جمع کرو جہاں پر نہ چور نقد لگاتے ہیں، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ سب لگتا ہے۔ تو اس واس کام کرتے ہیں پلیز۔ تو اس لیے اہم ہے جب بھی بادشاہی کا کلام آپ تک پہنچے تو آپ کو بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں بھی زندگی بسر کریں اور ساتھ ساتھ کریں کہ ہم بادشاہی کے فرزند بھی ہیں۔ کلیسیا غور سے سنیے گا، میں کئی لوگوں کی پرسنالٹیز کو جانتا ہوں، وہ بادشاہی کے کلام کو تو قبول کر رہے ہیں
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کو خیر بات نہیں کہہ رہے، وہ ان چیزوں کو بیچ نہیں رہے، ان چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے، گناہ کے ساتھ سمجھوتا کیے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو آسمان کی بادشاہی میں جانے سے کیا کرے گی؟ روکیں۔ انہوں نے بادشاہی میں جانے سے پہلے جو کچھ بھی تھا اس کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا، کیونکہ اب قیمتی خزانہ مل گیا۔ ایماندار بھی جب اس کو قیمتی خزانہ خدا کا کلام مل جاتا ہے نا تو اس کے سامنے دنیا کے خزانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہاللیلویا۔ اس کے سامنے پھر دنیا کی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ پھر درمیان میں ریلیشنز آ سکتے ہیں، تعلقات آ سکتے ہیں، کئی چیزیں آ سکتی ہیں، روپیہ پیسہ آ سکتا ہے، پتیاں آ سکتی ہیں خدا کے راہ کے درمیان۔ پھر ایماندار ان سب چیزوں کو چھوڑتا جاتا ہے کیونکہ اس کو اچھا خزانہ مل گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی کا شہری ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ کہیں گے آج پتہ نہیں ساڑھے دو کی چھڑاک لگے ہیں۔ ہاں جی، میں آپ سے چھڑوانا چاہتا ہوں بدکاریاں۔ سب کے سب تو نہیں ہے بدکار، مجھے پتا ہے، لیکن میں آپ سے چھڑوانا چاہتا ہوں گناہ۔ میں آپ سے چھڑوانا چاہتا ہوں وہ چیزیں جو آپ کو مسیح کے پاس آنے سے روکتی ہیں۔ میں چھڑوانا چاہتا ہوں وہ سوچیں، وہ خیالات جو آپ کی اور مسیح میں رکاوٹ لاتے ہیں، تاکہ آپ کا اور مسیح کا رشتہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، آپ اور یسوع ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہو۔ ہاللیلویا۔ یہ بات کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پولس رسول دوسرا کرنتھیوں 5واں باب پہلی آیت میں کہتا ہے آسمان پر میرے لیے ایک ایسی عمارت موجود ہے۔ وہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں جب ہمارا خیمہ کا گھر گرایا جائے گا تو آسمان پر ہمیں ایسی عمارت ملے گی جو انسان کے ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ کیا ہے؟ اپنی ہے۔ اب اس گھر میں اپنی گھر میں جانے سے پہلے، اپنی گھر میں گفتگو کرنے سے پہلے اس کی لائف، اس کی زندگی ابراہیم کی کتاب میں اور فلپیوں کی کتاب میں وہ کہتا ہے، فلپیوں 3 باب 5 سے 8 میں کہتا ہے کہ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا۔ کچھ چیزیں تھیں مسیح میں آنے سے پہلے، اس کے اندر 8ویں دن میرا ختنہ ہوا۔ اور عبرانی لوگ جو یہودی تھے وہ سمجھتے تھے جو جس کا ختنہ ہوا ہے وہ بھی ابراہیم کی نسل کے وارث، دوسرے ایماندار نہیں ہیں، صرف وہی خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں اور دوسرے خدا کی بادشاہی کے فرزند نہیں ہیں۔ پھر کہتا ہے میں اسرائیل قوم کا ہوں، پھر کہتا ہے میں بنیامین کے قبیلے کا ہوں، اور پھر کہتا ہے میں عبرانیوں کا کیا ہوں؟ عبرانی ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ میں شریعت کے اعتبار سے میں فریسی ہوں، یعنی عالم ہوں۔ گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے تعلیم پائی۔ پھر وہ کہتا ہے میں جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، اور پھر کہتا ہے میں شریعت کے اعتبار سے بے عیب، یعنی مجھ میں کوئی بھی گناہ موجود ہے نہیں۔ پھر کہتا ہے لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر کیا کر دیا؟ نقصان سمجھ لیا۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں یہ چیز ہمارے نفع کی ہے، ہیرا پھیری سے پیسہ آ رہا ہے ہمارے نفع کا ہے، یہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے نفع کا ہے، ہم جھوٹ بول کر کما لیتے ہیں ہمارے نفع کا ہے، ہم کسی کی خلاف بدگوئی کرتے ہیں ہمارا نفع ہے، ہمارا اسٹیٹس ہے، ہمارا رتبہ ہے، ہم بڑے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں شریعت کے اعتبار سے کیا تھا؟ بے گناہ تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ جوش کے اعتبار سے کلیسیا کیا ستانے والا تھا، اور پھر کہتا ہے یہ جتنی چیزیں تھیں میں نے اپنا عبرانی پن، میں نے اپنا ختنہ، اور پھر بعد میں اپنے ہی خطوں میں کہتا ہے ختنہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اپنے ہی خطوط میں کہتا ہے کہ اب ابراہیم کی نسل ہونا بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ان سب چیزوں کو اس نے مسیح کو پانے کے لیے کیا کر دیا؟ پیچھے چھوڑ دیا۔ اپنا بڑا پن، اپنا جوش، اپنی وہ ساری چیزیں جو اس کی زندگی میں تھی، کہتا ہے بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے اس
وقت سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ یسوع مسیح کو حاصل کر لوں. ہیلیلویا. مسیح کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا بادشاہی میں جانے کے لیے. میں آپ کو کہوں, میں کئی اپنے نوجوانوں کو جانتا ہوں عزیزوں, جب وہ کسی ریلیشنز میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ریلیشنز کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم بادشاہی میں بھی جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ریلیشنز, وہ تعلقات جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں, آپ کو چھوڑنا پڑے گا. گناہ چھوڑنا پڑے گا, بدی رد کرنی پڑے گی. اب آپ کے فائدے کی چیزیں, یہ گناہ جو ہے یہ دنیا میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹیسٹ دے سکتا ہے, لیکن یہ گناہ جو ہے یہ آپ کے لیے درد پیدا کرتا ہے, یہ آپ کے لیے رونا اور دانتوں کا پیسنا پیدا کرتا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ ہم پولس رسول کی مانیں. کہتا ہے جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا, مسیح کی پہچان, مسیح کے پیچھے بادشاہی کی تلاش اور جتنی چیزیں یہ بے گناہ شخص کے آتا تھا. گملیل کے قدموں میں تعلیم پائی تھی, علم تھا, سب کچھ تھا, لیکن مسیح کی خاطر ساری چیزیں کیا کر دی, چھوڑ دی. اور پھر یہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہیلیلویا. جتنی چیزیں کما دی وہ سب کیا کر دی, چھوڑ دی. جیسے دائرے کی اپنے پاس رکھنا, آپ کیا سمجھیں گے یہ ہمارا نفع ہے, کھانے تو دیں, یہ تو ہمارا مال ہے, ہم کیوں دیں, ہم نفع سمجھتے ہیں. لیکن خدا کا کلام پولس رسول کے بارے میں بتاتا ہے جتنی چیزیں وہ کہتا ہے میرے نفع کی تھی, میں نے مسیح کی خاطر ان سب کو اپنے لیے کیا سمجھ لیا, پورا سمجھ لیا, ربی سمجھ لیا وہ چیزیں, کیونکہ اب مجھے آسمان کی بادشاہی کی واقفیت ہو گئی ہے. ہیلیلویا. اب میں نے بادشاہی کا مزہ چکھ لیا. ہیلیلویا. اب میری زندگی میں خدا کا کلام ہے. ہیلیلویا. تو ایماندارو کلیسیا, اگر آپ آسمان کی بادشاہی کے خزانے کی تلاش میں, اور یہ خزانہ وہ خزانہ ہے جو وہ نہیں ہے جو کیا بتاؤں 5 مرلے کا میں کہنے لگا تھا, یہی سوچ لو 5 مرلہ, لیکن نہیں, وہاں پر مرلے نہیں, وہاں پہ جو سڑکیں ہیں, روڈز ہیں, وہی گولڈ کی ہے. ہیلیلویا. یہ ہے خزانہ, سڑکیں گولڈ کی, ہم دیواریں بناتے ہیں پتھروں کی, سیمنٹ کی, ریت کی, سریے کی, لوہے کی, وہاں پر جو چنائیاں ہیں وہ ہے موتیوں کی اور ہیروں کی. ہیلیلویا. یہ ہے خزانہ, آسمان کی بادشاہی, جہاں پر نہ رونا, نہ دھونا, نہ دانتوں کا پیسنا, بلکہ برنا ہمارے سامنے. ہیلیلویا. ہم برنے کے سامنے. ہیلیلویا. روح القدس ہمارے ساتھ. ہیلیلویا. وہاں پر ہم موسیٰ سے ملاقات کریں گے, ایلیا سے ملاقات کریں گے, یشوع سے ملاقات کریں گے, اور کئی نبیوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوں گی, کیونکہ خداوند ہمارا خدا ایمانداروں کے ساتھ موجود ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اس لیے ضرور ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہمارے اندر ہیں ان کو کیا کریں, بادشاہی کی خاطر جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو نکالیں. یہ آپ کو بادشاہی میں جانے سے کیا کرے گی, روکے گی. بادشاہی میں جانے کے لیے یہ رکاوٹ ہے. دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب 7 میں یہ کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا. کیا زبردست گفتگو ہو کہ آپ میں اچھی کشتی لڑ چکا. ایماندار جو ہے نا یہ اپنی عملی زندگی میں اصل میں کشتی لڑ رہا ہے. کیا کر رہا ہے, کشتی لڑ رہا ہے. کبھی غلطات کے خلاف کشتی, میری بہنوں اپنے شوہر کے خلاف میں کشتی کرنا, یا کبھی کوئی کشتی کبھی کوئی کشتی. یہ وہ کشتی نہیں ہے جو پیٹ سیما لڑتی ہے, یہ وہ کشتی ہے جو ایماندار اپنے آپ کے ساتھ لڑتا ہے کہ یہ والی بدی نہیں کرنا, یہ والا گناہ نہیں کرنا, یہ برا لفظ ہے یہ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اپنے آپ کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ
کہ میں اپنے آپ کو مارتا کیا کرتا ہوں؟ ٹوٹتا ہوں. یہ کشتی اپنے ساتھ ہے. بدی سے اپنے آپ کو، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ وہ والی کشتی کہ یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، میں نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اور کئی دفعہ ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے روکنا پڑتا ہے. جنہیں 4 بندے فرض کرو شراب پیتے پینے انہاں چو ایک بڑا ضبط کر کے بیٹھے، دل تے میرا نہیں کرتا ہے توبہ کر. اس کا مطلب ہے وہ کیا کر رہا اپنے ساتھ؟ کشتی لڑ. اگر 4 گالیاں نکال رہے ہیں وہ خاموش ہے. اگر 4 لڑ رہے ہیں وہ نہیں لڑ رہا، اس کا مطلب وہ اچھی کشتی لڑ. گناہ کا جواب گناہ سے. خدا کا کلام ہمیں پرہیزگاری کرنے کا کلام دیتا ہے. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں. میری خواہش ہے میری اپنی کہ میں ایسی کشتی لڑوں کہ میں پولس کی مانند کہہ سکوں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں. ہیلیلویا. اور یہ غیر ایماندار کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. اپنے ایمان کو نہ جانے دیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے. پھر جب آپ محفوظ رکھیں گے تو پھر وہ کہتا ہے آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا. اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ اس سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. بادشاہی میں آپ سکے بھی پھرتے ہو گے، آپ تاج پہن کر پھرتے ہو گے. ہیلیلویا. جتنے خدا کی حضوری کے، اس کے آنے کے آرزومند ہیں، تیاری میں ہیں، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آئے. تو عزیزو یہ ہے آسمان کی بادشاہی. دوسری مثال میں دینا چاہتا ہوں ابراہیم کے بارے میں. جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو کس طرح سے بلایا؟ میں کہتا ہوں پہلی آواز ابراہیم کو. آپ نے اب تک زندگی میں کتنی آوازیں خدا کی سنی ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا، بتائیے مجھے کتنے سال ہو گیا کلام سنتے؟ اونچی آواز میں سب اپنا اپنا بتائیں کتنے سال ہو گئے؟ ارے بتائیے. 1.5 سال، 12 سال، 15 سال، کتنے سال ہو گئے کلام سنتے؟ 20 سال، 30 سال. اونچی بات آنی چاہیے. کتنے سال ہو گئے کلام سنتے؟ بچپن سے. کتنے سال ہو گئے کلام سنتے؟ 10 سال. آپ کو اوپر ڈالو کتنے سال ہو گئے کلام سنتے؟ چند بھائی کتنے سال ہو گئے؟ 55 سال. اچھا بچپن سے. آپ کو پیچھے والوں کتنے سال؟ بچپن سے کلام سن رہے ہو. ابراہیم کے لیے تالیاں بجاؤ. ایسے سنو، ہم بچپن سے سن رہے ہیں لیکن ہم کئی دفعہ اپنے گناہ نہیں چھوڑتے، اپنی نیگیٹیوٹی نہیں چھوڑتے، ان چیزوں کو خیر بات نہیں کہتے. ابراہیم کو پہلی آواز خدا نے کیا کہی؟ خدا نے کہا اپنا وطن چھوڑ دے، اپنے رشتے دار چھوڑ دے، ناطے دار چھوڑ دے اور اپنے گھر سے نکل آ اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. تانو خداوند کہتا ہے اے والا گناہ چھوڑ دو. نہ بات بدل لا اے خدا چھوڑ دو، میں وہ والا پانی مار ڈالا. ہم چیزیں بدلتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے. ابراہیم نے پہلی آواز خدا کی فالو کی، اسی لیے وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا. پہلی آواز کیا زبردست بات. اسی لیے آج باپ ابراہیم کی گود کیوں یاد آتی ہے؟ باپ نے بات مانی تھی، باپ نے پہلے کلام مان لیا سے، باپ نے ذکر ثانی سنلائی. ساسی پہ یقین کرو، میں کئی دفعہ حق سڑ
समझा समझा के भैना है गल भैड़ी छड़ दे भरा है गल बुरी छड़ दे नहीं छड़ दे गुनाह नहीं चमड़े ने जिन्हें लथ ही नहीं सकता और ये नहीं ना बता रहे कानून जहन्नम च जाना तो इन्हें किधर जाना खड़ना जहन्नम च खड़ना है एक आदमी ये छोड़ता है काम जहन्नम में जहां पर रोना और दांतों का क्या है पीसना। अरे छोड़िए खुदा के कलाम पर नजर कीजिए। बादशाही के लिए कुछ देना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ लेफ्ट करना पड़ेगा, कुछ डिलीट करना पड़ेगा, कुछ को खैर बात कहना पड़ेगा। बादशाही ऐसे नहीं मिलनी कि गुनाह भी करिए पिरावी करिए। कलाम में लिखा है एक भाइयों जी आ गए यीशु ने कहा भाई जी क्या करते थे इसने तो बादशाही का लिबास नहीं पहना हुआ, इसको वहां पर डालो जहां पर रोना और दांतों का साफ बात है। गलती पे ना बाहर कोई चीज होते चाणी है ऐसी गलों मेरे भी बड़े खिलाफ होते हैं क्योंकि मैं टोक बजा के कलम सुनाना। मैं कहता हूं मैं तो चमड़ी काट के नीचे नमक लगा के फिर कलाम सुना ताकि अच्छे तरीके का काम आए। कोई जरासी रह ना जाए, कोई गुनाह रह ना जाए, कोई आपको बादशाही से चीज रोकने ना पाए। हालेलुया। अच्छा फिर इसने क्या किया? ये लिखा है अब्रानियों 11वां बाब 8वें आयत में लिखा है इमाम किस वक्त से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था। फिर क्या किया? अगर चाहे जानता ना था कि कहां जाता हूं तो भी रवाना हो गया। इमाम भी से उसने मुल्क के मौका में उस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की गोया गैर मुल्क है और इसहाक और याकूब से जो उसके साथ उस वादा के वारिस थे खैमों में सुनत की क्योंकि वो उस पायदार शहर पर निकला था जिनका बनाने वाला खुदा है। हालेलुया। अपने उम्मीदवार किस चीज का था? पायदार शहर का। पायदार शहर कौन सा है? ये वही पायदार शहर है जो मुकाशवा 21वें बाब वाला है जो नया यरूशलेम है। हालेलुया। ये वो पायदार शहर का क्या था? ताकत कि मुझे पायदार शहर में जाना है, इसलिए सारी चीजें और इब्राहिम को जहां से खुदावंद ने उठाया ये वो जगह थी जैसे आज आप किसी को कहें कि यूरोप की नेशनलिटी छोड़कर और आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में आ जाएं तो कोई आएगा? एक तो सारे होके भजना चाहते हैं वो तो केड़ा आएगा ना ते अपना बतिया बेदुई ते टिका के आते हैं सहूलता भी कोई नहीं हर चीज उल्टा पुल्टा। लेकिन उसने उस जगह को क्या कर दिया? खैर बात कह दिया क्योंकि उसकी निगाह पायदार शहर। हालेलुया। हालेलुया। आपकी निगाह किधर है? आपकी निगाह साड़ियां निगाह कई बारी इधर कई बारी इधर कई बारी इधर कई बारी काली इधर हाथ तीन नहीं कई ना कोई एकदम चाहे फोन दाजे ओंदे नाल ही किसी दी जान नहीं छाड़ दुकान का के रखे होंगे घर दे समझ रहे हो? एक दफा एक मुंडा मेनू फेसबुक पे मेरे पुराना चर्च करी जाए तेरे मैसेज पे मैं उनको क्या यार तेरे को किधर पड़ा मैंने लगाया टूटा पर जब मैं कितने वाली अपनी दुनिया में वक्त पाया वक्त ऐसे सारे हम पाया। समझ में मेरी बात? तो इसलिए आपको बादशाही के लिए कुछ ना कुछ लेफ्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हम आप जानते हैं पंजाबी जैसी कहने में काने दी काने नो कारणा नु की है कि तानू भी अपनी अपनी कारणा पता है कि ए वाली मेरी गलती है कि ए वाली मेरी गलती है ए मेरे च कि आज बेहतरीन मौका है बादशाही का कलाम है। अगर जाना है तो अपने गुनाह को अपनी उस गलती को लेफ्ट कीजिए। कोई चीज आपको रोकने ना पाए। मूसा के बारे में पता है आपको? मूसा कहां पर पार बढ़ रहा था? ऊंची सारी प्लीज जल्दी से 5-7 मिनट में मैसेज खत्म करना है। मूसा कहां पर पार बढ़ रहा था? महल में क्या था उसके
का चाकर, बादशाही वाला पलंग, खाना रेडी फूड, हुक्मरानी एक छांटा भी सी जेड़ा जिन्हों मर्जी मार सकता सी, इख्तियार था, अथॉरिटी थी, पावर थी, सब कुछ। लेकिन उसने क्या किया? उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। उसने इनकार कर दिया। जो चीजें उसकी नज़ा की थी, इख्तियार था, अथॉरिटी थी, पावर्स थी, सब कुछ था बादशाही के लिए, क्योंकि बादशाही का कलाम, खुदा का कलाम सुन चुका था। खुदा का मोर्चा, खुदा का भेद, इल्हाम उसकी जिंदगी में था। उसने क्या किया? इब्रानियों 11वां बाब 24 में लिखा है, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। गुनाह का लुत्फ चंद रोजा है और ये मौत पैदा करता है और ये जहन्नम में लेकर जाता है। और फिर क्या है? और लिखा है, मसीह के लिए लानतान उठाने को मिस्री खजानों से बड़ी दौलत जाना उसने, क्योंकि उसकी निगाह किस पर थी? अजर पाने पर। उसकी निगाह अजर, छोड़ दी वो चीजें जो उसको बादशाही से क्या कर सकती थी? रोक सकती थी। उसने तख्त छोड़ दिया, बियाबानों में चला गया। लेकिन मुझे बताइए, क्या मूसा नुकसान में रहा? मिस्री दौड़ते तो आज भी यहाँ पर धक्के खाती, कभी किसी ने कवर चौक पढ़ने निकलते रहते, कभी कितनों, फिर कभी कितनों, लेकिन मूसा इस वक्त आसमान की बादशाही में सोने की सड़कों पर मौजूद है और न्यू टेस्टमेंट में बताता है कि वो यीशु को मिलने की जमीन पर आया। हालेलुया! क्या नहीं मिलने आया? एलिया और मूसा यीशु को मिलने के लिए जमीन पर आए जब यीशु अपनी जमीनी खिदमत कर रहे थे। इसका मतलब उसका चुनाव परफेक्ट था। इसका मतलब उसका चुनाव बिल्कुल दुरुस्त था। इसका मतलब जो उसकी निगाह आसमान की बादशाही पर थी, उसका चुनाव बिल्कुल परफेक्ट था। हालेलुया! इब्राहिम का चुनाव, इब्राहिम ने चुना। क्या हमें पता नहीं चलता वो कहां पर है? लाजर और नीड आदमी का नहीं पता। यीशु ने अपने मुंह से बताया कि इब्राहिम कहां पर है? खुदा की बादशाहत में। हालेलुया! हालेलुया! आज कई बातें मैं बता सकता हूं मत्ती के बारे में। मत्ती ने बादशाही के लिए क्या छोड़ा? ऊंची सारी क्या छोड़ दिया? मैसूर की चौकी, दफ्तर सी, ऑफिसर था, ओनादा अफसर सी, अफसरी की कारकिर्दी छाड़ दी थी, मैसूर की चौकी छोड़ी। क्या आज वो मैसूर की चौकियां कायम है? अरे नहीं कायम। लेकिन मत्ती के हाथ से लिखी हुई इंजील आज भी कायम है। हालेलुया! क्या मत्ती ने नुकसान उठाया? क्या मत्ती का सौदा काटे का था? आज उसका नाम भी आसमानी शहरों की बुनियादों में लिखा हुआ है। हालेलुया! फिर पतरस ने जाल छोड़ दिया, यूहन्ना ने, इंद्रियास ने, याकूब ने वो बातें, वो काम छोड़कर मसीह के पीछे हो गए। सरकारी ने भी ट्रक से नीचे आया तो जिंदगी बदल चुकी थी। मैसूर लेना छोड़ दिया, जिनका एक्स्ट्रा लिया हुआ था उनको क्या किया? वापस किया। सामरी औरत गला छोड़कर चली गई। और कई लोग हैं बादशाही के लिए, ईमान को महफूज रखने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ा। अब आप क्या समझते हैं? इब्राहिम के बारे में एक दफा आपको याद होगा खुदा ने उससे क्या कहा? खुदा ने कहा, जो तेरा खिलौता है ना, जिससे प्यार करता है, इसको कुर्बान कर। और वो कुर्बान करने चल पड़ा। कुर्बान करने चल पड़ा। जब वो रेडी था तब खुदा ने उसके हाथ को क्या कर दिया? रोक दिया। हालेलुया! आज हमारा चुनाव क्या है? आज अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप बादशाही की पसंद बनना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए, आपने मसीह की खातिर क्या छोड़ा? आपने बादशाही में जाने के लिए क्या लेफ्ट किया है? आपने बादशाही में जाने के लिए किसको अव्वल दर्जा दिया? आपके नजदीक
بادشاہی کا خزانہ ابل گیا یا زمینی معاملات ابل گئے؟ آپ کے نزدیک شراب جو آپ کو بادشاہی سے روکے گی، کلام کہتا ہے شرابی نشئی خدا کی بادشاہی کا وارث نہ ہو۔ آپ کے نزدیک نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو۔ آپ کے نزدیک آپ بادشاہی میں جانے کے لیے آج آپ سے سوال ہے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی غلط ریلیشن میں آپ آئیں گے، یاد رکھیے اس ریلیشن کو آپ کو ریلیکٹ کرنا پڑے گا، اس بدی کو چھوڑنا پڑے گا، اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، پھر آپ آسمان کی بادشاہی کے شہری بن سکتے ہیں، پھر آپ آسمان کی بادشاہی کے خزانوں کے وارث بن سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک سوال کے ساتھ۔ یہاں پر بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے پہلے سے اپنی زندگیاں خداوند کو دے کر وہ چیزیں جو غلط تھی وہ خیر بات کہہ دی، میں ان کے لیے شاباش کہتا ہوں۔ لیکن آج کئیوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آج آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے بادشاہی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں، گناہ چھوڑنا پڑے گا، پاک صاف ہونا پڑے گا۔ کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، اپنے جاموں کو دھوئیے، پاکیزگی کے روح کو مانگیے، خدا کے روح القدس کو زمینی رشتوں سے زیادہ اہمیت دیجیے، زمینی معاملات سے اوپر